أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، ذکر لازمان و مکان کے سلسلے کی چوتھی کڑی لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پچھلی نشست میں بھی اسی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی موجز نما اور رحیم و کریم آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کو بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اپنی کریمی کو بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے کہتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اللہ ہے ولی ان لوگوں کا، اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، یعنی اندھیروں سے نور کی جانب۔ معزز ناظرین، یہ اندھیرے، یہ ظلمتیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں انسان کے نفس کی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی باطنی دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی ظاہری دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان لیا تو پھر اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح پچھلی نشستوں میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کرمنا بنی آدمہ، کہ بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور پھر ہدایت کو اپنی بہترین نعمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے سلسلے میں بھی یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جہالت کی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو، اندھیروں کو توحید کے نور سے منور کیا، اس نور کے ذریعے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، جس کا عنوان ہم نے قرآن اور امام حسین علیہ السلام، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، یعنی قرآن اور وہ اہل بیت، وہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں، اور یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کی جو 6 بڑی بڑی حدیث کی کتب ہیں، ان میں سے 4 میں یہ موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام۔ اور پھر انتہائی خوبصورت بات فرمائی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ فرمایا لن یفترقہ، یعنی کہ بے شک یہ دونوں، یعنی قرآن حکیم اور میرے اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان میں کبھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ کے بہت سے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کہ بے شک قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے، قرآن چونکہ قرآن صامت ہے، سائلنٹ ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جن ہادیوں کی ضرورت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، بولتا قرآن ہے۔ اور جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جس میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بے شک قرآن کا ظاہر حسین ہے اور باطن عمیق یعنی گہرا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو ہمارے اقوال کو اپنی ناقص عقل سے پرکھنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ تمہاری عقل کی سطح سے بہت بالاتر ہے۔ جس طرح سے قرآن حکیم کی بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جو عام انسان ایک استاد کے بغیر، یعنی وہ تفسیر قرآن حکیم کے الفاظ کے وہ معنی جو حقیقی وارث قرآن یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جب تک ہم تک نہ پہنچے ان کے صحیح معنوں کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو لن یف طریقہ ہے کہ الگ الگ بے شک ہرگز نہیں ہوں گے، یہ لن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، جس طرح ایک مرتبہ سورہ اعراف میں قرآن حکیم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے آپ کو مجھے دکھائیے، سورہ اعراف آیت نمبر 143، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قَالَ لَن تَرَا، نہیں موسیٰ تم ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکو گے، یعنی ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ زور دیا جا رہا ہے، ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ ہرگز اہل بیت علیہ السلام اور قرآن حکیم کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی تفسیر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ملتی ہے، شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے گواہی دی ہے توحید کی، کائنات کی عظیم ترین قربانی پیش کر کے اپنے سر اقدس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا اور نفس مطمئنہ کہلائے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا پیغام وہ پیغام ہے، میں بارہا ناظرین کو، سامعین کو، اپنے سننے والوں کو، جو لوگ مجالس حسین میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بارہا یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس عشق اہل بیت علیہ السلام کو، اس عشق امام حسین علیہ السلام کو خدا را 2-2.5 مہینوں کے لیے محدود مت کیجیے، بلکہ یہ وہ عشق ہے جو آپ کی روح کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک عشق روح کو پاک کرتا ہے۔ تو اپنی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں، متبرک کرنا چاہتے ہیں، بلند رتبہ پانا چاہتے ہیں، تو اس عشق کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے صرف 2-2.5 ماہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر دن میں امام حسین علیہ السلام کا وہ میسج جو میرے مولا نے یوم عاشور آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تو عزیزان گرامی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے، ان نفوس کے لیے پیغام نہیں تھا کہ جو اس وقت اس میدان کربلا میں موجود تھے، بلکہ آنے والی تمام انسانی نسلوں کے لیے، جب تک رہتی دنیا تک، جب تک انسانیت موجود ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام رہتی دنیا تک لوگوں کو پکارتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، شاعر نے کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک امام حسین علیہ السلام عالی مرتبت کی جو قربانی ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، وہ پیغام ہے عزیزان گرامی کہ جو حقیقتاً اسلام کی اصل روح کی ترجمانی کرتا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کیا دوسری جانب جو ملعون، جو شقی موجود تھے، کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ وہ بے شک کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے اس پیغام من کنت مولا فہذا علی مولا کے، جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کیا، آج اپنی نعمت، ہدایت کی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اس پیغام پر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ کہنا بارہا اس لیے ضروری ہے، فرقہ وارائیت کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جب تک اسلام کی اصل روح، اصل پیغام انسانیت تک نہیں پہنچے گا، تب تک یہ مقصد حسین علیہ السلام، یہ مقصد قربانی حسین علیہ السلام، یہ مقصد شہید انسانیت علیہ السلام
اور وہ صعوبتیں جو بی بی زینب علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بیبیوں نے، معصوم بچوں نے اس سفر ابتلا، اس سفر جو اذیتوں سے بھرپور سفر تھا کہ جس کے بارے میں جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ مولا صعوبت کہاں اٹھائی، تو آپ نے روز عاشور کا ذکر نہیں کیا کہ جب خاندان کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کر چکا، بلکہ بارہا امام زین العابدین علیہ السلام 3 مرتبہ فرمایا روایات میں ہے الشام الشام الشام۔ یہ جو سفر ہے، یہ جو صعوبتیں ہیں عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو ابتلا، یہ جو غم، یہ جو اس قدر دنیاوی لحاظ سے جو ظلم ہوا اہل بیت علیہ السلام پہ، اہل حرم امام حسین علیہ السلام کے گھر کی خواتین وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں، اور بازار شام میں ان کو لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، ان تمام صعوبتوں کو اٹھا کر راہ حق کو ان ہستیوں نے ہمارے لیے استوار کیا، اور ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو آواز ہے حل من ناصر ینصرنا، اور جس میں جو اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یہ بیش بہا کتاب مبین، جس کو روشن کتاب کہا گیا، دے کر بھیجا، تو ساتھ قرآن ناطق بنا کر ان ہستیوں کو بھیجا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ جدا جدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا، اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے اس سر مبارک سے قرآن حکیم کی تلاوت جاری رہی، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت آپ فرماتے رہے نوک نیزہ پر بھی، اور یہ ثابت کر دیا کہ سر سے تن جدا ہو سکتا ہے، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم سے جو رشتہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، جو رشتہ امام حسین علیہ السلام کا، وہ منقطع ہرگز نہیں کر سکتے یہ ظالم۔ نوک نیزہ پہ بھی قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی، اور یہ انبیاء کا کام ہے جو ائمہ طاہرین کو من کنتو مولا فہذا علی مولا کے پیغام کی صورت میں ٹرانسفر کیا گیا، جو یہ نور علی نور کا سلسلہ ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہادی بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس ہدایت کے سلسلے کو امامت میں جس آیہ مبارکہ کی سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں ولایت عامہ کا ذکر ہے، اور یہ ولایت خاصہ ہے معزز ناظرین کہ جو مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور 12 اماموں کی صورت میں، اور امام حسین علیہ السلام جو اپنے وقت میں حجت خدا ہیں، مظہر خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ مجھے اور علی کو بے شک ایک نور سے خلق کیا گیا۔ یہ وہی نور ہے عزیزان گرامی جو قرآن ناطق بن کر رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ جن کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ جیسے ایک چراغ ہے جو ایک روشن قندیل میں ہے اور وہ ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، اور جس کی تفسیر میں علماء نے بحث کی کہ بے شک یہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ جو شجر مبارکہ ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک نور جو ہے، جس کو ان مبارک سلوب سے نسل در نسل یہ نور انسانی شبیہ میں ہمارے سامنے آیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جب ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا گیا، نیزے پر بلند کیا گیا، اور اس پرآشوب، اس کربناک سفر میں جسے سفر شام کہتے ہیں، جب یہ سر مبارک ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو عزیزان گرامی کس طرح یہ ہادی برحق، کس طرح اس دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد بھی
کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی آج ہم تاریخ کے ادوار سے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے اور کچھ مثالیں پیش کریں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، شاعر نے کیا خوب کہا۔ اور بے شک شہید انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اور آج کے واقعات میں ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک روایت ہے معزز ناظرین جو حضرت سلیمان بن مہران العامش سے بیان کی گئی۔ آپ نے بیان کی کہ ایک مرتبہ آپ خانہ خدا میں حج کے دنوں میں طواف میں مصروف تھے کہ وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص رو رو کر حرم خدا میں دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میری مغفرت نہیں کر پائے گا، میں جانتا ہوں کہ مجھے گناہوں کی بخشش نہیں ملے گی۔ جب حضرت العامش نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ اس شخص کے پاس آیا اور کہا کہ تو اس وقت دنیا کی سب سے مقدس ترین بابرکت جگہ پہ کھڑا ہے، ان ایام میں ہے جو حج کے ایام ہیں، یہ حرم خدا ہے اور یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کیا تو جانتا نہیں اللہ نے کہا کہ جتنے بھی گناہ کر لو دیکھو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ تو کہا تو نہیں سمجھے گا، میرا گناہ اس قدر بڑا ہے، اس قدر سنگین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور کہا کہ وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر تو سننا چاہے میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ تو العامش نے کہا کہ بے شک۔ اس شخص نے کہا وہ ایسا گناہ ہے کہ میں اس حرم مبارک میں اپنی زبان پر بھی اس کا ذکر نہیں لا سکتا، اپنی زبان پر بھی اس کا ذکر نہیں لا سکتا۔ تو اگر تو سننا چاہتا ہے، اگر سننا چاہتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا تو اس حرم پاک سے باہر نکل۔ تو العامش ساتھ اس کے باہر آ گئے حرم پاک سے، اور جب باہر آئے تو ایک مرتبہ باہر آنے کے بعد اس شخص نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرا اس قدر جو سنگین گناہ ہے، اس قدر ناقابل معافی جو جرم ہے وہ کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ پھر اس نے بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ میں ان 40 سپاہیوں میں سے تھا کہ جن کے ذمے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے یزید کے دربار تک پہنچانا سونپا گیا تھا۔ کہا یہ میرا کام تھا، میں ان بدقسمتوں میں سے تھا کہ جو اس سر مبارک کو در در لے کر پھرتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ عزاداری حسین جو ہے، یہ جو غم حسین ہے، یہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ وہ غم ہے کہ جس پر میرے نبی نے گریہ کیا، یہ وہ غم ہے کہ جب ملائکہ اور اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ گریہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو غم ہے، سار اللہ کا جو غم ہے، یہ بھی قیامت کے ہر زمان و مکان میں گونجتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جب نیزوں پہ سروں کو بلند کیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ نیزے پہ کوئی چیز بلند ہو تو لوگوں کی نگاہ اس جانب جائے گی، لیکن بیویوں پہ اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ کئی مرتبہ ملعون یہ کہتے تھے کہ نیزوں کو ان بیویوں کے قریب لایا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ان اہل حرم کی طرف جائے۔ اس قدر صعوبتیں آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ سر بلند ہے، وہ سر نیزے پہ بلند ہو کے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بچی سکینہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دل کا سکون ہے، جس کو نماز شب کی دعاؤں میں میرے مولا نے یہ کہہ کر مانگا کہ یا اللہ ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر، اور جب تو مجھے اپنی راہ میں بلائے تو میں اس کو روتا تڑپتا چھوڑ کر تیری راہ میں قربانی پیش کرنے چلا جاؤں۔ عزاداران حسین اس بچی کو تماچے لگتا ہوا یہ سر دیکھتا ہے، لیکن تعریف خدا میں، حمد و ثنا میں خدا کی مصروف ہے یہ نفس مطمئنہ۔ تو یہ شخص کہتا ہے یہ ملعون کہ ہم جگہ جگہ اس سر کو لے کے جاتے اور کئی مرتبہ ہم بیبیوں کے قریب، حتیٰ کہ ام کلثوم علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور شمر کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ اے شمر، ان نیزوں کو جو ان پہ جو سر بلند ہے ان کو ہم سے تھوڑا دور رکھ تاکہ لوگوں کی توجہ ہم پہ نہ جائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ عزیزان گرامی، یہ بتاتا ہے کہ میرا گناہ اس قدر بڑا ہے کہ میرے لیے
کوئی معافی نہیں. کہتا ہے کہ میں تجھے کچھ واقعات اس سفر پہ سے بتاتا ہوں. العامش کو، سلیمان بن مہران العامش کو کہتا ہے کہ میں تجھے کچھ واقعات اس سفر میں سے بتاتا ہوں جو اس سر مبارک کے ساتھ رونما ہوئے. کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے نیزے پہ اس سر مبارک کو بلند کیا ہوا تھا اور ہم کچھ دیر ٹھہر گئے. سامنے ایک عیسائیوں کا ان کی جائے عبادت تھی جس کو موناسٹری بھی کہتے ہیں. اب جو اس وقت جو کوفہ تھا، جب امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تھی، اس وقت جو کوفہ تھا تو اس میں بہت سے کرسچنز بھی تھے، عیسائی تھے، بہت سے یہودی بھی تھے، جوز بھی تھے، اور ان کی عبادت گاہیں بھی موجود تھیں. اور یہ داعش سے پہلے بھی ان کی بہت زیادہ عبادت گاہیں ہیں، چرچ اور جو ان کے مدرسے ہیں، موناسٹریز ہیں، وہ موجود تھیں. اور یہ جو شام کا علاقہ ہے معزز ناظرین، یہ اس وقت گریٹر سیریا تھا. تو اس میں ٹرکی کا کچھ حصہ، ترکی کا کچھ حصہ، جارڈن کا کچھ حصہ، جو موجودہ سیریا ہے وہ، اور اس کے علاوہ فلسطین کے کچھ حصے موجود تھے. بہت بڑی سلطنت تھی اور اس میں بہت زیادہ کرسچنز بھی تھے، بہت زیادہ عیسائی تھے. تو وہ بتاتا ہے، وہ بدقسمت سپاہی بتاتا ہے کہ ہم اس سر مبارک کو لے کر ایک جگہ رکے کہ جہاں سامنے ایک چرچ تھا یا درسگاہ تھی، موناسٹری جس کو کہتے ہیں عیسائیوں کی. اور کہتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے سر مبارک کو رکھا تو ایک مرتبہ جو ان کا سب سے بڑا مونک تھا، جو عیسائی راہب تھا، وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم عراق سے آ رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا، اس نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر، سر اقدس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تو اس سر سے ایک نور جاری ہوتا نظر آتا ہے جو عرش تک بلند ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ان مسلمانوں سے زیادہ صاحب معرفت تھا جن کو یہ نور نظر نہیں آیا، جن کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا اور اہل بیت علیہ السلام کو نور علی نور. اس نور کی یہ شاخیں ہیں جو ان مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، جو پوری رحمت للعالمین، پورے عالمین کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں بھیجے. لیکن وہ عیسائی راہب جو تھا معزز ناظرین، اس نے دیکھ کر کہا کہ مجھے اس سر مبارک سے ایک نور ساتے ہوئے نظر آتا ہے جو عرش تک بلند ہوتا ہے. اور وہ سپاہی جو تھے بدقسمت، ان کو یہ نور نظر نہیں آتا تھا. تو اب وہ بتانا شروع ہوا. سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ ہم نے حسین علیہ السلام سے ہم نے جنگ کی. کہا ہم نے حسین سے جنگ کی، حربنا الحسین، کہ ہم نے حسین سے جنگ کی. عزیزان گرامی، وہ عیسائی راہب جو ہے وہ نور دیکھ رہا تھا کہ جس کی گواہی ہم زیارت عاشورہ میں دیتے ہیں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نور بلند ہوتا نظر آتا ہے. تو سپاہی نے کہا حربنا الحسین، کہ ہم نے حسین علیہ السلام سے جنگ کی. تو جب اس عیسائی نے یہ سنا، اس پادری نے، اس مونک نے، تو وہ کہتا ہے کیا تم اس حسین کی بات کرتے ہو جو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ حسین جو اس فاطمہ کا بیٹا ہے جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں. تو ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا تبن لکم واللہ، کہ بے شک تم پہ لعنت ہے، بے شک تم تباہ و برباد ہو. کہا اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے. یہ اصطلاح ہے، یعنی کہ ہم اس کو بہت زیادہ عزت دیتے. کہا تم نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن میری ایک درخواست ہے. میرے پاس کل جمع پونجی 10,000 دینار موجود ہیں جو میں نے اپنی وراثت میں مجھے ملے ہیں، مجھے اپنے آباء و اجداد سے. کہا تم یہ میری ساری جمع پونجی لے لو اور جب تک تم لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا ہے اس سر کو میرے حوالے کر دو. وہ سپاہی بتاتا ہے کہ اس سر کو ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ 40,000 دینار. آپ جانتے ہیں کہ ابن الدنیا، ابن الوقت ہے، جو دنیا پرست تھے، جنہوں نے اس وقت دنیا کے لالچ میں یہ ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ، اقتدار کے لالچ میں، دنیاوی دولت کے لالچ میں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، برا سودا نہیں ہے، 10,000 دینار، ہم ویسے بھی یہاں رکے ہیں، تو یہ سر جو ہے وہ اس عیسائی کے سپورٹ کر دیتے ہیں. اور اس سے کہا جب ہم جانے لگیں گے تو یہ ہمیں واپس کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے.
اب وہ پیسوں کے 2 تھیلے 10,000 دینار 2 تھیلیوں میں لے کر آیا اور ان سپاہیوں کو دے دیا، اور پھر اس سر مبارک کو، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے پاس اپنے حجرے میں لے گیا۔ اس نے وہاں جا کے خون لگا ہوا تھا سر مبارک کو غسل دیا، خوشبو سے معطر کیا، اور ریشم کے کپڑے کے اوپر رکھ کر اپنے سامنے، اس کے سامنے زور زور سے نوحہ ماتم گریہ کرنے لگا، پرسہ دینے لگا، اور اس وقت تک آہو بکا کرتا رہا جب تک کہ وہ سپاہی سر لینے کے لیے نہیں آئے۔ اور روایات میں لکھا ہے ناظرین کہ اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے راہب اپنی نظروں کو چھکا لے، پرسہ دینے کے لیے مریم والدہ عیسیٰ تشریف لا رہی ہیں، پرسہ دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی والدہ جو ہر عزادار حسین کے آنسو اپنی رومال سے پونچھتی ہیں، وہ تشریف لا رہی ہیں۔ جب سپاہی واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسائی راہب گریہ وزاری میں مصروف ہے، اور پھر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے خدا کے نبی کے بیٹے، میرے پاس میری ملکیت میں اب اپنے اس نفس کے سوا، اپنی زندگی کے سوا کچھ نہیں بچا، تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کو گواہ بنا کر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اہل بیت نبوت کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نجاست سے دور کر دیا، طاہر و مطہر بنا دیا، کہ جب وہ کسی عیسائی راہب کے پاس سر مبارک جو قطع شدہ ہے وہ جب آتا ہے تو اس کی برکت سے وہ عیسائی راہب اسلام قبول کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہ سپاہی داستان بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب یہ سپاہی آگے گئے اور دمشق کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ وہ 10,000 دینار جو 2 تھیلوں میں ہیں وہ لے کر آؤ، اور جب وہ تھیلے لا کر کھولے گئے، اب یہ وہ تھیلے تھے جب اس وقت انہوں نے وصول کیے تو انہوں نے اس کو مکمل طور پہ گنتی کر کے کہ 10,000 دینار پورے ہیں اپنی حفاظت میں لیا، اور پھر جب لے کے دمشق کے پاس پہنچے اور دوبارہ آپس میں بانٹنے کے لیے نکالا کہ اب ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ شام کے بازار اور دربار اور پھر ملعون یزید کے دربار میں سر مبارک کو لے کر جائے، جب اس وقت نکالنے کے لیے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے ان ملعونوں نے نکالے تو دیکھا کہ وہ تمام جو سکے تھے وہ خاک پہ تبدیل ہو رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان میں سے کچھ جو باقی تھے جیسے جیسے وہ دیکھتے جاتے تھے وہ غائب ہو کر خاک میں تبدیل ہوتے جاتے تھے، اور ان کے اوپر 2 آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھی ان سکوں کے اوپر جو بچ گئے تھے اور ان کے سامنے تبدیل ہو رہے تھے خاک میں، اور وہ آیات مبارکہ ایک ہی آیت تھی، وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، کہ یہ جو ظالمین ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے یا ناواقف ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ جب حالات ان کے خلاف بدلیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور وہ خاک میں، عزیزان گرامی یہ معجزہ ہے، خاک میں اس تمام پیسہ تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرا واقعہ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ یزید جو تھا وہ بہت کر و فر میں تھا، اپنی فتح کے نشے میں مست تھا، اس نشے میں چور تھا، اور اس نے اپنے دربار میں، آپ جانتے ہیں کہ بارہا ملعون نے جگہ جگہ اس لشکر کو جگہ جگہ رکوایا گیا، آئینہ بندی کی جاتی، شہروں کے باہر میری بی بی زینب علیہ السلام، وہ معصوم بچے جو سہمے ہوئے تھے، وہ بیبیاں جن کی گودیاں اجڑ چکی تھیں، جو بیوہ ہو چکی تھیں، جگہ جگہ ان کو بے کجاوا اونٹوں پہ رسیوں میں باندھا گیا، جگہ جگہ ان کو انتظار کرایا گیا، اور ارد گرد سے جو لوگ تھے، جو شام کے لوگ تھے، ان میں سے بہت سے غیر مسلم تھے، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ بادشاہ وقت نے، نعوذ باللہ کسی باغی نے، کسی خارجی نے، یہی بتایا جاتا تھا کسی باغی نے خروج کیا اور بادشاہ وقت نے اس کو شکست دی، اور اب عبرت کے لیے اس کے خانوادے کو، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کر پھرایا جا رہا ہے، اور سروں کو، جو شہید تھے، جو نعوذ باللہ جن کو باغی کہا گیا، ان کے سروں کو جگہ جگہ عبرت کے لیے پھرایا جا رہا ہے۔ تو یزید نے اپنے دربار میں بہت سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا،
اور ان میں یہودی جو ایک کمیونٹی تھی اس کے بہت سے معزز لوگ تھے. ان میں سے جو ریبائی جن کو کہتے ہیں یہودی پادری یعنی کہ ان کو بلایا ہوا تھا. تو ان میں سے ایک جو ان کا ہیڈ تھا, جو سردار تھا ان یہودی عالم کہہ لیں, یہودی پادری کہہ لیں, جو ریبائی جس کو کہتے ہیں, وہ جب آیا تو اس نے پوچھا من ہووا, کہ کون ہے, یہ سر کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ حسین. تو اس نے پوچھا کس کا بیٹا؟ کہا علی کا بیٹا. پھر کہا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ تو کہا فاطمہ. اس یہودی نے کہا کون فاطمہ؟ کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی. جب یزید کے نجس و ناپاک دہن سے یہ الفاظ نکلے تو ایک مرتبہ اس یہودی ریبائی نے کہا لا جزاکم اللہ خیرن, کہ بے شک تمہارے لیے اب کوئی خیر نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور کہا کہ میں داؤد کی, حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں نسل سے ہوں, 70ویں نسل سے ہوں. کہا لیکن ابھی بھی میری قوم کے لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ادب سے جھک جاتے ہیں, حالانکہ میرے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے, 70 نسلوں کا فاصلہ ہے. اور کہا کہ ابھی بھی جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو جھک جاتے ہیں. لیکن تم نے اپنے نبی کے نواسے کو, اتنا کم وقت گزرا تمہارے نبی کو جن کو تم کل تک نبی مانتے تھے, آج تم نے ان کے ہی نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور یہ کہہ کر اس نے سر مبارک کو بوسہ دیا ایک مرتبہ اور کہہ اٹھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ یہودی پادری بھی مسلمان ہو گیا. اور پھر یزید نے, ملعون نے, اس کے پیچھے لوگوں کو بھیجا, کیونکہ وہ دربار سے اٹھ کے چلا گیا اس واقعے کے بعد, اور لوگوں کو بھیجا کہ اسے قتل کروا سکے. اور ایک اور کیتھولک پریسٹ تھا, کیتھولک جو کرسچن تھا, وہ بھی دربار یزید میں موجود تھا. اور وہ اصل میں جب دربار میں آیا تو اس سے پہلے اس نے ایک ویژن دیکھا, خواب کی صورت میں یا جیتے جاگتے اس نے ویژن دیکھا, جاگتے ہوئے اس نے ایک ویژن دیکھا. اس نے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین خوش شکل جوان ہیں جو تشریف لا رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت ان کا چہرہ ہے, بہت ہی ان کی پرکشش شخصیت ہے, اور ان کے چہرے کے ارد گرد نور ہی نور ہے, اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں, اینجلز ہیں. اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں, اور جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو فرشتوں کے ساتھ اپنے نواسے کا غم منانے کے لیے, ان کی شہادت پہ پرسہ لینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. یہ سن کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. عزیزان گرامی, حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہی مقام تھا, دمشق کا وہی مقام تھا, کہتے ہیں وہی جگہ تھی, وہی محل تھا کہ جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی, جنہیں جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے بائبل میں, وہ بھی بادشاہ وقت کے سامنے تشت پہ رکھا گیا تھا اور نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا. اور وقت کے جابر حاکم کے سامنے حضرت یحییٰ نے سر نہیں جھکایا تھا. عزیزان گرامی, جگہ جگہ آپ جانتے ہیں کائرو میں بھی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد راس الحسین علیہ السلام. جگہ جگہ جہاں جہاں اس سر مبارک کو رکھا گیا, جہاں جہاں اس مبارک سر کی زیارت لوگوں نے کی, وہاں وہاں ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی گئیں. تو اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں قرآن ناطق ہیں. عزیزان گرامی, جب ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں, جب ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں, تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا حل بن ناصر ینصرنا, جو امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو عزیزان گرامی, عشق کا تقاضا ہے, عشق اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں, کیونکہ انبیاء کا یہی کام ہے جس کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اسی ہدایت کو جب
ولایت خاصہ میں منتقل کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے پیغام کی صورت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بیان کیا۔ تو انبیاء کا یہ کام یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی کہ جو نبی اپنی اپنی کتابیں لاتے تھے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تھا، اور کہا ویزکیہم، اور نفس کا تزکیہ کریں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے امپورٹنٹ بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جب ہم آیت تطہیر کی بات کرتے ہیں، جب ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست سے دور کر دیا، یہ طاہر ہیں، تو جب ہم ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جب ان ہستیوں کے ساتھ ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کاش ہم اس وقت موجود ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، تو عزیزان گرامی، جب یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر تزکیہ نفس کو اپنا وتیرہ بنائیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، مولا نے فرمایا کہ تم اس پھول کی طرح بنو کہ جو اس ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ دیتا ہے کہ جو اس کو مسل دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیے کہ جب ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کی تھوڑے سے واقعات کا ذکر کیا، بہت سے معجزات ہیں امام حسین علیہ السلام کے سر سے وابستہ، کہ وہ ہستیاں عزیزان گرامی، آپ دیکھیے ہر کا مقدر بدل دیا، کس طرح وہ رستہ روکنے آیا تھا، کس طرح وہ آپ کے قافلے پر پانی بند کرنے آیا تھا، اور پھر بھی آپ نے رحیمی اور کریمی کے ذریعے کس طرح اس کے گھوڑوں کو بارہا سیراب کروایا۔ 3 مرتبہ روایات میں لکھا ہے کہ اس کے گھوڑے تش سے پانی پیتے اور بارہا سیراب ہو کر پلٹتے اور پھر ان کو پانی دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جس طرح قرآن حکیم نے گواہی دی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ بے شک یہ وہ ہیں جو اپنی منتوں، مرادوں، نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے افطار کا کھانا، جب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دسترخوان پہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دروازے پر دق الباب ہوتی ہے، اور کوئی مسکین ایک دن، پھر ایک دن یتیم، ایک دن مسافر آ کے کھانا مانگتا ہے، تو اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ان نورانی ہستیوں میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی مثالیں پیش کی تاکہ ہم جیسے خاکی خطا کار بندے یہ سیکھ سکیں۔ بارہا لوگ یہ سمجھتے ہیں وسیلے کا حکم کیوں ہے، کیوں کر ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ مظہر خدا ہے۔ انسان حیل و حجت کرنے والا ہے۔ روز قیامت بھی جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں، تو انسان تو جواب دے سکتا ہے، بہانے بنا سکتا ہے کہ یا اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں تو انسان ہوں، مجھے تو نیند کے ہاتھوں نیند کا غلبہ تھا، میں نماز فجر نہیں پڑھ سکا۔ اس وقت یہ ہستیاں بتائیں گی، مولا علی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ سورج کی کرنیں پڑتے وقت بیدار رہو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ان ہستیوں نے بتایا کہ کس طرح یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ پوچھے گا ظہر اثر کی نماز، تو انسان کہے گا کہ میں تو کسب معاش میں مصروف تھا، مجھے نماز کا وقت نہیں ملا۔ اس کے لیے، اس کی حجت کو توڑنے کے لیے، اس کے بہانوں کو توڑ کے پھینکنے کے لیے یہ مظہر خدا ہیں، یہ حجت الہی ہیں، جنہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح میدان جنگ میں جان کی خوف، انسان کو جان کا خوف ہے، انسان کہے گا کہ میں نے اس لیے جہاد نہیں کیا، میں تو فانی ہوں، اے اللہ تو تو یا حیو یا قیوم ہے، تو تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تجھے کیا پتہ موت کا خوف کیا ہوتا ہے۔ یہ ہستیاں بتائیں گی کس طرح رشتوں کے ہوتے ہوئے، کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے، روتا تڑپتا چھوڑ کے، کس طرح خدا کی راہ میں جہاد کیا، کس طرح مولا علی علیہ السلام نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی، رزق حلال کمایا، اور کس طرح کہا کہ یہ میرا مزدوری کے عوض بکا ہوا وقت ہے، اس وقت میں علمی مسائل کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کس طرح پھر بی بی زینب علیہ السلام نے کوئی نماز اس صعوبتوں سے بھرے
سفر میں قضا نہیں کی. یہ انسان کی حجتوں کو، انسان کے بہانوں کو توڑ کے پھینکنے والی ہستیاں ہیں کہ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جہاد کس طرح کیا جاتا ہے. انہوں نے دکھایا کہ کسب معاش کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ سچ کا ساتھ کس طرح دیا جاتا ہے، ظلم کے آگے کس طرح سر نہیں جھکایا جاتا. یہ وہ ہستیاں ہیں. بی بی زینب علیہ السلام نے رسیوں میں بندھے ہونے کے باوجود، ایک خاتون ہونے کے باوجود، ایک مختومہ ہونے کے باوجود دکھایا کہ کس طرح ظالم و جابر حاکم کے سامنے آواز حق بلند کی جاتی ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی خود ایک طرح سے ظلم کا مددگار ہے. اور عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، اکثر لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں رشتے ناطے دنیا داری اس کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ پر نہیں چل سکے. خدا نخواستہ ہمیں گھر کے کسی فرد نے، شوہر نے، باپ نے، بیٹے نے، بھائی نے، یا جو بھی ہماری کفالت کا ذمہ دار تھا، اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے نہیں دیا. عزیزان گرامی، یاد رکھیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے ایسے ہو جاؤ کہ جس طرح ایک غلام، ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، لیکن کہا کسی انسان کے سامنے اس طرح مت ہو. عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے. مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یہ یاد رکھیے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت اور یہ دنیا کے رشتے ناطے، یہ بتان وہم و گما، یہ آپ کی سوچ کے بت بن جاتے ہیں، الہ بن جاتے ہیں. تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایمان لانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بنے، جس طرح سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی و سرپرست و نگہبان و دوست بنانا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، تو پھر لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں، اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو اور اپنے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف محبت کے لیے، رشتوں کے ساتھ نیکی کیجئے. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے پھول کے جو اس کو کرش کر دیتا ہے یا مسل دیتا ہے. تو اپنی طرف سے نیکی کیجئے. نیت آپ کی الہ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا. رشتوں میں نیکی کیجئے، لوگوں کے ساتھ نیکی کیجئے اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ دنیا کے حصول کے لیے، نہ کہ دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے. اس طرح آہستہ آہستہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے جائیں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے جائیں گے. اور وہ بات یاد رکھیے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے مولا علی علیہ السلام کے ایک کال شیئر کیا تھا جس میں مولا نے کہا کہ خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو نیکی ہے جب اللہ کے لیے کریں گے، جس طرح ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اس وقت تک مجھ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ کرو، اور اگر کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اس رحیم و کریم پروردگار نے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے اتنا وسیع وعدہ کیا. اس نے کہا شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا. اور شکر کرنے میں عزیزان گرامی سب سے پہلا شکر اس سب سے بڑی نعمت یعنی ہدایت کا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نورانی ہستیوں کو، جنہیں اپنے نور سے خلق کیا، انسانی شبیہ میں ہمارے سامنے بھیجا مثال بنا کر، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیاوی انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں رشتوں میں بندھے ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود دنیاوی ضرورتوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ پہ اسٹیڈ فاسٹ ہو کے ہم رہ سکتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ پہ ثابت قدم ہو کے ہم چل سکتے ہیں، کس طرح ہم حق کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے. اگر جنت کے لالچ میں نہیں تو بہت بہتر ہے کہ ان ہستیوں کی محبت میں، کہ جو پاک و طاہر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست سے دور کر دیا، تو ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی روح کو پاک سے پاک تر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم روز محشر
ان مبارک ہستیوں کی شفاعت کے قابل بن سکیں، ان کی قربت حاصل کر سکیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کی، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اسی لیے ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں اس پروردگار کو، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ انعام میں کہا آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ کو کہا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا سورہ الاعراف میں، کہ ہرگز تم ہمیں نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا ان نورانی ہستیوں کو اپنے نور سے خلق کیا، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولا علی سے پوچھا کہ ایک شخص جو بغیر دیکھے خدا کی تمام عمر عبادت کرتا رہا، جب وہ قیامت میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے ہر حکم پہ عمل کیا، اب تم مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو 14 معصومین کے نور کو میرے مولا کائنات علی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم 14 معصومین کو ہی اپنے پردہ غیبت سے اس پردے کو ہٹا کے زیارت کرائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نور خدا ہے، یہ وہ جو نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام کا نور معراج میں بھی پردے کے پیچھے سے ملتا ہے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ جو پردے کے پیچھے سے مصافحہ کرتا ہے، اور لسان اللہ، اللہ کی وہ زبان، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ، اللہ کا وہ چہرہ۔ جب ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے اقوال کی روشنی میں ان کی مبارک سیرتوں سے، ان کے اسوہ حسنہ سے، ان کی زندگی میں جو مثالیں موجود ہیں، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش ہرگز نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کو یہ کوشش پسند ہے، وہ انسان کی کمزوریوں، انسان کی لمیٹیشن سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ بہت کم کوشش کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور یا اللہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یہ وہ غم ہے جو آنے والی نسلوں میں، یا اللہ ہماری تمام آنے والی نسلوں میں تا قیامت جاری و ساری رکھ، کیونکہ اس غم کے بغیر عزیزان گرامی آپ کے نفس میں، آپ کے قلب میں وہ نرمی نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس قلب میں جگہ پائے۔ جب تک ان ہستیوں کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت، جو کہ وسیلہ ہے، باعث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، جب تک یہ دل میں نہیں آئے گی تب تک تزکیہ نفس ممکن نہیں، اور تمام تر نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ وہ ذکر ہے عزیزان گرامی کے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور یہ وہ ذکر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ یہ جو ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو توحید کا اصل پیغام ہے، ٹرو میسج ہے، یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل میں تفریق کر کے بتا دیا۔ روز عاشورہ، کل یوم عاشورہ کل ارض کرب و بلا، بے شک ہر دن عاشور کا دن ہے اور بے شک ہر ارض کرب و بلا ہے، کیونکہ یہ ذکر لا زمان و مکان ہے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور جو ناظرین اس وقت اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی تمام جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بے شک جو رزق حسن پاتے ہیں، جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں، جو شہید ہوئے، انہیں مردانہ سمجھو، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے پاس سے رزق حسن پاتے، اس رزق کے صدقے میں تمام لوگ جو اس وقت دعا گو ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کو جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں پاک و طیب اولاد عطا فرما، اور وہ اولاد جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، اور خاص طور پہ جو مومنین کووڈ میں اس وقت مبتلا، یا اللہ انہیں بیمار کربلا کے اس صعوبتوں بھرے سفر کا صدقہ، اس بیمار کربلا کی صعوبت کا صدقہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قیدی ہیں، جناب سکینہ علیہ السلام کی زندان کی اس پرآشوب قید کا واسطہ، یا اللہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔